الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 3 شعبان المعظم ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی زندگی کے چند پہلو عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 94، 95 یا 96 ہجری کے اندر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک علمی گھرانے کے اندر آنکھ کھولی۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایات کے امین ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت کے ساتھ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو اسحاق سبیعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروس کے اندر شرکت کی۔ بہت بڑے متقی، درویش اور صوفی تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی درویش یا صوفی کو امیروں کے دروازے پر دیکھو تو اسے ریاکار سمجھو، اور اگر تم اس درویش یا صوفی کو حکمرانوں کے دروازے پر دیکھو تو اسے چور یا ڈاکو سمجھو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دورے ہو کر چلتے تھے۔ ایک خادم تھا جو آپ کے پاپوش اٹھاتا تھا۔ ایک دن اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضور میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ مجھے ایک راز بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر خدمت کے بدلے میں تم اجرت مانگتے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ دورے ہو کر چلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس وجہ سے میں دورہ ہو کر چلتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا حضور یہ ریڑھ کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے، میں نے 50 سال اس سے حدیث پڑھی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہے تھے میں سرانے پر بیٹھا تھا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ جب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، یعنی مرتے وقت وہ کافر ہو کر مرا، تو میں اچانک اٹھا اور میرے منہ سے نکلا اللہ، اور پھر اس کے بعد میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دوست کم رکھو تاکہ تمہاری غیبت کم ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایات کے امین ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں۔ یہ وہ خوش بخت حضور کے غلام ہیں۔ یہ صرف کوفہ کے محدث نہیں ہیں، بلکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے کوفہ، بصرہ اور حجاز، مدینہ اور مکہ کا سفر کیا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، نہ ابھی امام بخاری تشریف لائے ہیں، نہ امام مسلم تشریف لائے ہیں، نہ امام ابن ماجہ ہیں، نہ ابو داؤد ہے، نہ نسائی ہیں، یعنی کتب احادیث مدون ہونا شروع نہیں ہوئی۔ اگرچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں تدوین حدیث شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تحصیل حدیث کے لیے، حدیث کے حصول کے لیے اور حدیث پر محنت کے لیے آپ نے اتنا طویل سفر کیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھا۔ آپ نے خط کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندے سفیان ثوری کی طرف سے خلیفہ ہارون الرشید کی جانب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہارون الرشید، میں نے تمہارے خط کے اندر پڑھا ہے کہ تم بیت المال کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہو اور بے دھڑک ہو کر استعمال کرتے ہو، لوگوں کے مال ایسے بے حساب خرچ کیے جا رہے ہو، اور تم حریر، ریشم اور دباج پہنتے ہو، اور دروازے پر تم نے نگہبان کھڑے کر رکھے ہیں، اور یہ تمہارے پہرے دار ہیں، اور اس کے بعد تم نے ایک ظالم فوج رکھی ہوئی ہے جو لوگوں پر رعایا پر ظلم کرتی ہے۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تھے بے باک عالم دین۔ یہ آج کے عالم دین نہیں تھے جو عمراء کے دروازے پر، حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ حکمرانوں کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اگر تم کسی عالم کو حکمران کے دروازے پر آتا جاتا دیکھو تو اس کے دین کے اندر شک کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی درویش کو امیروں کے دروازے پر دیکھو تو اس کو ریاکار سمجھو، اگر وہ حکمرانوں کے دروازے پر جائے تو اسے چور سمجھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط کے اندر اس کو لکھا کہ تم بے دھڑک ہو کر بیت المال استعمال کرتے ہو، ریشم پہنتے ہو، دروازے پر تم نے نگران اور سپاہی رکھے ہوئے ہیں، ایک ظالم فوج رکھی ہوئی ہے، لوگوں پر ظلم کرتے ہو اور بے دھڑک لوگوں کا مال استعمال کیے جا رہے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ خط اس پر شاہد ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہم اس پر شاہد ہیں کہ تم نے لوگوں کا مال کھایا، لوگوں پر ظلم کیا اور بے دھڑک ہو کر تم نے بیت المال کا یہ جو مال ہے وہ استعمال کیا۔ جس شخص نے جا کر یہ خط ہارون الرشید کو دیا، پہلے تو دربانوں نے اس کا مذاق اڑایا، جب اس کے پاس خط پہنچا تو ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اور وہ روتا جاتا، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد اٹھ کر وہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خط اٹھاتا اور پڑھنا شروع کر دیتا اور رونا شروع کر دیتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ طواف کے دوران حضور کی ذات پر درود پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم صرف درود ہی پڑھتے ہو، تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، کوئی اور تسبیحات نہیں پڑھتے، یا اگر حج کا موقع ہے تو تم یہاں پر تلبیہ نہیں پڑھتے، تلبیہ کی جگہ تم درود پڑھے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضور، جب ہم اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے گھر سے نکلے تھے تو ہمارا قافلہ تھا، اور قافلے میں ایسا ہوا کہ دوران سفر میرے والد گرامی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ دنیا سے انتقال کر گئے، قافلے والے ہمیں چھوڑ کر آگے چل دیے، اور ایسا ہوا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، لوگ نفرت کرنے لگے، اور میں اس پریشانی کے عالم میں، تنہائی اور وحشت کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھ کے اور اپنے سر کو گھٹنوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید چہرے والا، نورانی چہرے والا کوئی شخص آیا ہے، سواری سے اترا ہے، اور اس نے آ کر میرے والد گرامی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کہ اس وحشت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، یاس کے عالم میں میری دستگیری کرنے والے ہو اور خاموشی کے ساتھ جا رہے ہو، جاتے ہوئے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ تو اس شخص نے مجھے یہ جواب دیا کہ جس نبی کی ذات پر تیرا والد درود پڑھتا تھا وہ میں نبی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، یعنی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نوجوان نے یہ کہا کہ حضور، میں نے والد گرامی کو گناہ کرتے دیکھا، لیکن وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھتے تھے، یہ درود کی برکت ہے، جب سے میں نے حضور کی ذات کو یہ دیکھا ہے، درود کی برکت دیکھی ہے، تو میری زبان سے درود جاری رہتا ہے اور میں دوران طواف درود پڑھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات ایسے بزرگان دین کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔